اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، ہارون رشید کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ قصر خلافت میں 700 خواجہ سیرا اور 2000 سے زائد غلام تھے جو ایرانی، رومی اور یونانی تھے، جن میں سے 300 غلام سوڈانی تھے اور 2000 کنیزیں مختلف شہروں کی تھی۔ یہ جملہ خدام نچلے طبقے میں رہتے تھے اور ہر ایک کے ہجرے بلحاظ مدارت جدا خانہ تھے۔ کنیزوں میں جو خلیفہ کے شبستان عیش میں جا سکتی تھی وہ 4 سے زیادہ نہ تھی۔ کسی غلام کا لباس 100 دینار سے کم نہ تھا اور سال میں کئی بار انہیں لباس کے جوڑے ملتے تھے۔ کنیزوں کو ریشمی لباس اور اس کے ساتھ زیورات بھی مہیا ہوتے تھے اور حکم تھا کہ یہ ہر وقت ریشمی مکلف لباس اور بناؤ سنگار سے رہا کرے، کیونکہ کنیزوں کے جوڑے 3 قسم کے تھے: سادہ، رنگین اور زرتہ، اور یہ لباس لوازمات حسن میں سب سے دلکش عنصر ہے۔ ان قصروں اور ایوانوں کی آرائش نہایت سلیقہ سے کی جاتی تھی۔ نشستگاہ اور خوابگاہ کے کمروں میں طلائی نقش و نگار ہوتے تھے۔ بڑے طاقوں میں ایرانی ریشمی پردے لٹکائے جاتے تھے اور ان پر طلائی اور زرعی تاروں سے اشعار بھی گھاڑے جاتے تھے۔ یہ زرنگاہ پردے پہلے عرب میں ہی تیار ہوا کرتے تھے۔ قصر کے اندر ہارون رشید نے نواردات بھی رکھے ہوئے تھے۔ ان میں قدیم ظروف، اسلحہ اور کپڑے وغیرہ جمع تھے۔ محل کے ایک کمرہ میں یہ نمائشی سامان جمع تھا، جہاں ایک صندوقچہ میں خلفائے راشدین اور بنو امیہ کی انگوٹھیاں اور مہریں بھی محفوظ تھی۔ بہرحال اپنے محل کو اس کے اندر انوکھی رکھی جانے والی ساری اشیاء کا جائزہ لینے کے بعد ہارون رشید سے رقہ شہر پہنچا تھا۔ رقہ سے بغداد وہ ایک بغاوت کو فروغ کرنے کے سلسلے میں گیا تھا۔ اس بغاوت کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص رافع بن لیث بن نصر خراسان کے آخری اموی گورنر نصر بن سعید کا پوتا تھا۔ بغاوت کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص جس کا نام یحییٰ بن اشہد تھا، وہ ہارون رشید کے بڑے دل عزیز ندیموں میں سے تھا اور خراسان میں رہتا تھا۔ اس نے اپنی بنت سے شادی کر لی جو حد درجہ حسین اور بے انتہا کی مالدار تھی، لیکن زبان کی کڑوی اور مزاج کچھ سخت تھا۔ یحییٰ بن اشہد اس کے ساتھ گزارا نہ کر سکا اور اسے سمرقند میں اکیلی چھوڑ کر خود بغداد میں آ گیا اور یہاں کی گویا مستقل سکونت اختیار کر لی۔ جب بغداد میں اس کی اقامت کو ایک زمانہ گزر گیا تو اس کی بیوی سمرقند میں اطلاع ملی کہ اس کا شوہر بغداد میں حسین اور طرح دار باندیوں کے ساتھ دادے عیش دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ پھر گئی، لیکن یحییٰ بن اشہد بستور بغداد میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا رہا۔ آخر اس لڑکی نے طلاق کا مطالبہ کیا اور مطالبہ کرنے کے بعد لیکن جواب انکار میں ملا۔ اس نے اپنے بے وفا شوہر سے صلح کے لیے بہت جتن کیے لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ وہ بڑی عفیفہ اور عصمت مآب لڑکی تھی لیکن شوہر کی زیادتی کے سامنے بے بس تھی۔ ان واقعات کا علم جب رافع بن لیث کو ہوا تو اس کے دل میں مال و جمال سے لطف اندوز ہونے کی تمہ پیدا ہوئی اور اس نے کسی ذریعے سے اس عورت کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ شوہر سے گلو خاصی کی واحد صورت یہ ہے کہ مذہب توحید چھوڑ کر شرک اختیار کرے اور اپنے اس ارتد پر گواہ عادل بھی لائے اور اس کے سامنے اپنے نئے مسلک با الفاظ تواضع اعلان کر دے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مذہب شرک اختیار کرتے ہی یعنی مرتد ہونے کے فوراً بعد شرعی طور پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق واقع ہو جانے کے بعد صدق دل سے اسی وقت اور اپنی عارضی لغزش اور توبہ کر کے اس سرینو اسلام قبول کرے اور اس کے بعد اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ یہ جس سے چاہے شادی کرے۔ یہ بات اس عورت کو سمجھ میں آ گئی، اس نے ایسا ہی کیا۔ بعد میں رافع نے اس سے پیار اور محبت کی پینگیں پڑھانی شروع کر دی، آخر اس سے شادی کر لی۔ اس عورت کی شادی کرنے کی خبر یحییٰ بن اشہد کو بغداد میں ملی تو وہ تلملا گیا اور فوراً ہارون رشید کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری کہانی اسے سنا دی۔ رشید اس عمل تسیخ اور منکر پر بہت برہم ہوا۔ اس نے حکم دیا فوراً اس کے نئے جوڑے میں تفریق کروا دی جائے اور رافع میں زنا کی حد شرعی جاری کرتے ہوئے اسے کوڑے لگائے جائیں، پھر گدھے پر بٹھا کر سارے شہر سمرقند میں گھمایا جائے اور اس کی تشہیر کی جائے تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ بعد ازاں رافع کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ رشید کا حکم پا کر عرفہ پر زنا کی حد شرعی جاری کرتے ہوئے کوڑے لگاتے گئے، میاں بیوی میں تفریق کروا دی گئی اور اسے بیڑی جکڑ کر گدھے پر بٹھایا اور سارے شہر میں گھمایا، پھر اسے ایک جگہ منتقید کر دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ زنا کا ارتکاب شادی شدہ شخص کرے تو اس کی سزا موت ہے اور اگر غیر شادی شدہ شخص کرے تو دھرے لگائے جائیں۔ شرعی طور پر ہارون رشید کا یہ فیصلہ اس عورت کے حق میں درست نہیں تھا۔ یحییٰ بن اشہد کی بیوی نے مذہب شرک اختیار کر لیا تھا۔ شرعی فیصلہ نیت پر نہیں بلکہ ظاہر پر ہوتا ہے، جبکہ مومن اور مشرک کا نکاح جائز ہے، لہٰذا وہ یحییٰ کے حوالہ عقد سے نکل گئی تھی۔
اسی عورت کو ارتداد کی سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن مرتد کو فوراً سزا نہیں دی جاتی، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا شرعی طور پر کافی اسے وقت دیا جاتا ہے، اگر توبہ کرے تو پھر کوئی سزا نہیں ملتی۔ اس عورت نے خود ہی توبہ کی اور دوبارہ اسلام قبول کر لیا، لہذا اس سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر یہ کہ رافع بن لیث نے جس وقت اس عورت سے شادی کی، اس وقت وہ اپنے سابقہ شوہر کے حلقہ زوجیت سے شرک کے باعث باہر ہو چکی تھی۔ توبہ کے بعد یحییٰ بن اشعث سے اگر صلح ہو جاتی تو پھر اس سرینو اسے نکاح کرنا پڑتا۔ شرک سے قبل کا نکاح جاری نہیں رہ سکتا، لیکن شرعی طور پر اب وہ کسی کی بیوی نہیں تھی جسے چاہتی شادی کر سکتی تھی، چنانچہ اس نے رافع بن لیث سے شادی کر لی اور یہ نکاح بالکل جائز تھا۔ اس جائز نکاح کو زنا قرار دینا، میاں بیوی میں تفریق کرانا، شوہر زنا کی حد بندی کرتا، گدھے پر بٹھا کر کوچے بازار میں اس کی تشہیر کرنا اور پھر زندان میں ڈال دینا، ان میں سے کوئی بھی بات از روئے شروع شرع اسلامی درست اور جائز نہیں تھی۔ خلیفہ وقت کو بہت سے خصوصی اختیارات حاصل تھے، لیکن وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا تھا۔ رافع کا نکاح بالکل جائز تھا، اسے باطل قرار دینے کا حق خلیفہ کو تو نہ تھا، نہ کسی کو، اور نہ کسی کو ناانصافی کی اس سزا کے بعد رافع بن لیث اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے پاس گیا، انہیں جمع کیا اور جس شخص نے اس کی سزا پر عمل کروایا تھا اسے قتل کر دیا اور حکومت کے خلاف اس نے علم بغاوت کھڑا کر دیا۔ اب بڑی تیزی سے لوگ اس کے علم کے تلے جمع ہونے شروع ہو گئے، اس کی طاقت اور قوت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ خبر سن کر خراسہ کے والی علی بن عیسیٰ نے اس کے مقابلے کا ایک لشکر بھیجا۔ اہل سمرقند کو جب خبر ہوئی کہ علی بن عیسیٰ کا ایک لشکر سمرقند کی طرف روانہ ہو چکا ہے تو انہیں کوئی فکر ہوئی کہ کوئی ہی سمرقند میں کشت خون کا کھیل نہ شروع ہو جائے، لہذا کچھ مسلح جمع ہوئے، انہوں نے رافع بن لیث کو گرفتار کر لیا، لیکن جوابی کارروائی کرتے ہوئے رافع بن لیث کے حامی حرکت میں آئے، انہوں نے رافع بن لیث کو رہا کروا دیا۔ پھر کیا تھا، رافع بن لیث کے جو پہلے ساتھی تھے ان کے علاوہ سمرقند کے بے شمار مسلح جوان بھی اس کے ساتھ شامل تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے علی بن عیسیٰ کا بیٹا لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے رافع بن لیث پر حملہ آور ہوا، لیکن رافع بن لیث نے اسے بدترین شکست دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خراسان میں رافع کی شوکت اور دبدبے میں اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ حکومت کے دشمن اور مخالف تھے وہ جوک در جوک اس سے ملنے اور اس کے لشکر میں شریک ہونے کے لیے حرکت میں آ گئے۔ اس پر مستزادیہ کے وہ لوگ برا مکہ کی طرف دار تھے اور دب کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور رافع بن لیث کے لشکر میں جوک در جوک شامل ہونا شروع کر دیا۔ شکست کھانے کے بعد ابن علی نصف شہر چلا گیا۔ اس کے تعاقب میں رافع بن لیث نے ایک ترک سردار کو روانہ کیا جو اس کی بہترین ساتھی تھا۔ وہ ترک سردار اپنے لشکر کے ساتھ علی بن عیسیٰ اور اس کے بچے کھچے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ اس نے لشکریوں کی قتل کا عام کیا اور اس قتل عام میں خود ابن علی بھی مارا گیا۔ خراسان کے والی علی بن عیسیٰ کو اپنے بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ تیاریاں مکمل کر کے بلخ سے نکلا اور اپنے لشکر لے کر آگے بڑھا تاکہ رافع بن لیث سے جنگ کرے۔ اسی دوران مزید بدقسمتی یہ ہوئی کہ رکا شہر میں ہارون رشید بیمار پڑ گیا، تاہم اس کی بیماری کے دوران اس کے مخبروں نے اسے اطلاع دی کہ خراسان کے والی نے چونکہ اکثر موقع پر رافع بن لیث کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اس کی بنا پر اس نے بغاوت کھڑی کی ہے۔ ہارون رشید کو یہ بھی بتایا گیا کہ علی بن عیسیٰ انتہا درجہ کا ظالم اور ستم گر شخص ہے کہ جو ولایت کے سلسلے میں احکامات ہارون رشید نے جاری کر رکھے ہیں ان سے صریحی طور پر بغاوت کرتا ہے، اور اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے خراسان کے لوگ اس سے بڑے تنگ ہیں۔ یہ حالات سن کر ہارون رشید نے اپنے محافظ دستوں کے سالار ہرثمہ بن میمن کو طلب کیا اور مخاطب کیا اور کہنے لگا، میں نے تمہارے بارے میں کسی سے مشورہ نہیں کیا، نہ اپنے راز سے کسی کو باخبر کیا ہے۔ مشرق کے حالات تم جانتے ہو کہ رافع بن لیث کی وجہ سے حالات بگڑے ہوئے ہیں اور حالات کے بگڑنے کا ذمہ دار حاکم خراسان ہے، کیونکہ اس نے جو احکامات میں جاری کر رکھے تھے ان کا خلاف کیا۔ اب رافع بن لیث سے نمٹنے کے لیے وہ مجھ سے مالی امداد اور مزید لشکر کا طالب ہے۔ میں اسے جواب دے رہا ہوں کہ تمہاری مدد کو ہرثمہ بن المین کو بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ اموال و اسلحہ کا ذخیرہ بھی ہے۔ اس خبر سے وہ مطمئن ہو جائے گا اور اس کا احترام ازفا ہو جائے گا، پھر تمہارے ایک نامی میں سے اسے بھیجوں گا۔ جب تک نیشا پور نہ پہنچ جاؤ خبردار اس خط کے مندرجات سے کوئی واقف نہ ہونے پائے، بلکہ خود بھی اس کو خط کو نہ کھولنا، اسے پڑھنا، ہاں نیشا پور میں جا کر میرا نام پڑھنا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا، میری ہر بات کی پوری تکمیل کرنا اور کسی حکم کی سرتابی نہ کرنا۔ احکامات کے بعد ہارون رشید نے ہرثمہ بن مین کو ایک لشکر دے کر روانہ کر دیا، اپنے ہاتھ سے خط لکھ کر بھی اس کے حوالے کیا۔ نیشا پور پہنچ کر ہرثمہ بن مین نے جب وہ خط کھولا تو وہ خط خراسان کے والی کے نام تھا، جس میں لکھا ہوا تھا، اے ابن زافیہ، میں نے تیرا نام مرتبہ بڑھایا، تیرا نام اونچا کیا، تجھے آگے بڑھا کر عرب کے سرداروں کو نیچے رکھا،
میں نے ملوک عجم کو تیرا تابع اور فرما بردار کر دیا اور تو نے اس کا صلہ یہ دیا کہ میرے احکامات کی خلاف ورزی اور پس پش ڈال دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ تو نے رایا پر ظلم و ستم شروع کر دی اپنی بصیرتی اور بدکرداری کے باعث، اور پھر کھلی خیانت کے سبب اپنے خدا کو اور خلیفہ کو خفا کر لیا۔ پس میں نے ہر سما بالمین کو سرحدات خراسانی کا والی بنا کر بھیجا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ تجھے کیف کردار تک پہنچائے اور تیری اعمال کو برقرار واقعی سزا دے۔ اب تم لوگوں کے پاس یہ درم بھی نہیں چھوڑ جائے گا، نہ کسی کا حق جو تو نے مارا ہے پامال ہونے دیا جائے گا۔ اگر تم نے تعمیل حکم سے انکار کیا اور تیری اولاد نے مال دینے سے گریز کیا، ہر سما بالمین بڑا سخت عذاب، تم لوگوں کو کوڑے مارے جائیں گے، تم سے وہ سلوک کیا جائے گا جو ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جو عہد شکن ہوتے ہیں، تاوان دار ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، تشدد کے خوگر ہوتے ہیں اور عہد میثاق میں تبدیلی کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ انتقام ہے سب سے پہلے خدا کے لیے، پھر خلیفہ کے لیے اور بغدادی مسلمانوں اور معاہدوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے۔ خبردار کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے مفر کی صورت نہ ہو جو پیش آئے بارزا۔ اب تم لوگوں کے پاس یہ درم بھی نہیں چھوڑا جائے گا، نہ کسی کا حق جو تو نے مارا کیا ہے پامال ہونے دیا جائے گا۔ اگر تم نے تعمیل حکم سے انکار کیا اور تیری اولاد نے مال دینے سے گریز کیا تو ہر سما بالمین بڑا سخت عذاب دے گا۔ تم لوگوں کو کوڑے مارے جائیں گے، تم سے وہ سلوک کیا جائے گا جو ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جو عہد شکن ہوتے ہیں، تاواندار ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، تشدد کے خوگر ہوتے ہیں اور عہد میثاق میں تبدیلی کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ انتقام ہے سب سے پہلے خدا کے لیے، پھر خلیفہ کے لیے اور بغدادی مسلمانوں اور معاہدوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے۔ خبردار کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے مفسر کی صورت نہ ہو جو پیش آئے بارزا، رکبت و جبر کرہ قبول اور برداشت کر لینا۔ بہرحال ہر سما بن المین ہارون رشید کی ان ہدایات کے مطابق عمل کیا۔ خراسان کے والی اور اس کے سارے آدمیوں کو اس نے جمع کیا، ان لوگوں کے زر نقد، جائیداد اور املاک کی فہرست بنائی۔ یہ سب چیزیں لے کر گئی حتیٰ کہ عورتوں کے زیور تک نہ چھوڑے گئے، اور جو مال و ظلم جور سے جمع کیا گیا تھا وہ سب لوگوں کے سامنے لایا گیا، کوئی بھی چیز باقی نہ رہنے دی، اور جو کچھ خراسان کے والی اور اس کے رشتہ داروں سے حاصل کیا گیا تھا ہر سما بالمین نے وہ بیت المال میں بھجوا دیا۔ خلیفہ ہارون رشید بڑی بے چینی اور بےتابی سے ہر سما بالمین اور رافع بن لیث کے تصادم اور اس کے نتائج کا اعلان کرنے لگا تھا۔ اپنے بڑے بیٹے امین کو اس نے بغداد میں اپنا قائم مقام چھوڑا تھا، جبکہ مامون رشید اس کے ساتھ جب محاذ جنگ کی طرف سے رہوں اور ہارون رشید کو خبر نہ ملی تب اس نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا، براستہ خیزران روانہ ہوا۔ یہاں سے روانہ ہونے کے بعد نہروان پہنچا اور وہاں سے کوچ کرتے ہوئے کریاسین میں جا کے پڑاؤ کیا۔ رمضان کا پورا مہینہ اس نے کریاسین ہی میں قیام کیا، پھر روئے شہر کی طرف بڑھا۔ رستے میں حلوان کے مقام پر اس نے قیام کیا، یہاں تک کہ وہ حجان خوف کی تکلیف سے دوچار ہوا اور یہ مرض بڑھتا گیا۔ شاہی طبیبوں نے ہدایات کی کہ خرما کے درخت کا گوند کھایا جائے، چنانچہ حلوان کے دستان طلب کیے گئے اور اسے گوند لانے کو کہا گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ حلوان میں خرما کا درخت ہے ہی نہیں، تو گوند کہاں سے آئے گا؟ البتہ عقبہ کے مقام پر 2 کھجوروں کے درخت ہیں، ان میں سے ایک کو کاٹنے کا حکم دیا گیا اور اس کا گوند لا کر پیش کیا گیا۔ رشید نے اسے کھایا، پھر کوچ کا حکم دے گیا۔ رستے میں بیماری کی شدت کو برداشت نہیں کرتا ہوا کسی نہ کسی طرح ہارون رشید توس شہر جا پہنچا۔ یہاں پہنچ کر ہارون رشید کی بیماری جب زور کر گئی تو وہ ہر سما بالمین کی طرف سے نتائج کا زیادہ بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ پھر جب اسے رہا نہ گیا تو اس نے اپنے بیٹے مامون رشید کو ایک لشکر دے کر ہر سما کی مدد کے لیے بھجوایا، اور ہارون رشید شک و شبہ میں مبتلا ہو گیا کہ کہیں رافع بن لیث ہر سما پر غالب نہ آ گیا ہو۔ لیکن مامون رشید بھی سمرقند کے راستے میں ہی تھا کہ اسے ہر سما کے قاصر راستے میں ہی ملے جو ہارون رشید کی طرف جا رہے تھے۔ جو لوگوں نے مامون رشید کو بتایا کہ بخارا شہر کے قریب ہر سما نے رافع بن لیث کو بدترین شکست دی ہے، پوری طرح اس دنیا پر غالب آ رہا ہے، شہر فتح کر لیا ہے، اور رافع بن لیث کے بھائی بشیر بن لیث کو گرفتار کر لیا گیا، جس سے وہ بہت بڑے سامان کے ذخیرے کے ساتھ ہارون رشید کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ نیز یہ کہ رافع بن لیث نے اب سمرقند میں بڑی سختی کے ساتھ سمرقند کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ یہ خبریں بڑی حوصلہ افزا تھی، لہٰذا مامون رشید بڑی تیزی سے سمرقند کی طرف بڑھا تھا۔ حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو گئے۔ رافع بن لیث کی بغاوت تو فرد ہو گئی، لیکن توس شہر میں ہارون رشید نے محسوس کیا کہ موت کا پنجہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے اپنے خدام کو طلب کیا اور انہیں اس قصر میں جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا قبر کھودنے کا حکم دیا، چنانچہ اس کے حکم پر قبر تیار کر دی گئی
وہ پاس بیٹھا دیکھتا رہا. پھر کئی لوگوں کو قبر میں اتارا جو قرآن کی تلاش کر رہے تھے اور وہ سن رہا تھا اور استفسار کر رہا تھا اور بعض آیات کو دوران سماعت دہراتا بھی جا رہا تھا. پھر اس نے حکم دیا کہ اسے بستر پر لٹایا دیا جائے. آخر اس کا مس بڑھ گیا. فوراً طبیب موجود ہوئے لیکن انہیں ان کی صحت کی زندگی سے مایوسی ہو چکی تھی. موت سے پہلے کچھ رشید نے کچھ سنبھالا نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کا خادم خاص مسرور سامنے کھڑا تھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا مسرور مجھے چادر اڑا دے اور میرے لیے کفن کا انتظام کر. مسرور نے حکم کی تعمیل کی اور آخری وہ ہولناک گھڑی آ گئی جب رشید کا دل ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. یہ علم خیز خبر جب بغداد پہنچی تو لوگ دہاڑے مار باندھ کر رونے لگے. مسجد میں ایک بڑی تعداد خلقت کی جمع ہوئی. ایک شخص عیسیٰ ہاشمی ممبر پر چڑھا. اس نے خطبہ دیتے ہوئے کہا لوگوں ہارون رشید کا انتقال ہو گیا ہے لیکن امین زندہ ہے. وہ خدا کی طرف سے ہمیں بہت اچھا عوض ملا ہے. اس کے ساتھ ہی اس نے لوگوں کو امین کی اطاعت کی دعوت بھی دی. موت کے وقت ہارون رشید کی عمر صرف 45 سال تھی. اسے توس میں دفن کر دیا گیا. اسماعیل بن قاسم لشکر کے ساتھ ابی التک الجزیرہ اور کلسرین کی سرحدوں پر قیام کیے ہوئے تھا. اسے جب ہارون رشید کے مرنے کی خبر ملی تب وہ بغداد پہنچا. جب اس نے اپنی حویلی کے دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھولنے والا شازیہ کا بھائی برسک تھا. برسک نے دروازہ کھولنے کے بعد صورتحال دیکھی اور اس کے لیے بڑی پریشان کن تھی. اس نے دیکھا اسماعیل ابراہیم انابا تینوں اپنے گھوڑوں کی باغیں پکڑے دروازے کے سامنے کھڑے تھے. جب اس کی بہن شازیہ گھوڑے پر سوار تھی اور اس کے سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اس کی بہن گھوڑے سے کیوں نہیں اتری تاہم وہ ایک طرف ہٹ گیا. اسماعیل ابراہیم اور انابا اپنے گھوڑوں کی باغیں پکڑے حویلی میں داخل ہوئے. ان کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے کو ہانکتے ہوئے شازیہ بھی حویلی میں داخل ہوئی تو شازیہ پریشان فکر مند تھی. پھر ایسا ہو گیا تھا جیسے اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. پھر اس وقت برسک کی حالت پریشانی دکھ اور غم میں دیکھنے کے قابل تھی. جب شازیہ کو سہارا دے کر اسماعیل نے نیچے اتارا جب اسے نیچے اتارا گیا اور اسماعیل نے اسے بیساکھی تھمائی تب برسک نے اس کی کٹی ہوئی ٹانگ کو دیکھا. بیچارہ لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکا پھر بھاگا. اس کے بعد اپنی بہن سے گلے مل کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا. اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے شازیہ بیچاری بھی برسک سے لپٹ کر سسک کر رونے لگی تھی. ان کے قریب اسماعیل ابراہیم اور انابا تینوں گردنیں جھکائے کھڑے تھے. اتنی دیر تک حویلی کے اندر سے قاسم سماوا اور اطریف اور ریان بھی نکل آئے. دونوں بہن بھائی کو گلے مل کر روتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے تھے. پھر جب دونوں بہن بھائی علیحدہ ہوئے تب انہیں صورتحال سے آگاہی ہوئی. اس کے بعد بھاری بھاری ریان اور سماوا شازیہ سے گلے مل کر خوب روئی. پھر سب دیوان خانے میں بیٹھ گئے. اس کے بعد جن حالات میں شازیہ کی ٹانگ کٹی تھی وہ الکناب حادثہ شازیہ بیچاری روح رو کر سب کو سنا رہی تھی. تو جی ناظرین، ہارون رشید کی لاسٹ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا اور میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ناول پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں کیونکہ یہی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے اور جسے ہم آگے بڑھنے کی ہمت کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی فیورٹ ناول یا کوئی بھی فیورٹ پوئٹری ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری آواز میں سنیں تو آپ ہمارے ایپیسوڈ کے نیچے کامنٹ کیجئے اور کامنٹ میں ہم آپ کی رائے کا ضرور خیال رکھیں گے اور آپ جو بھی ہمیں مشورہ دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے. آپ لوگوں کو جو بھی فیورٹ ناول ہو وہ آپ لوگوں کے لیے پڑھا جائے گا. آپ لوگوں نے دیکھا ہارون رشید کے اس ایپیسوڈ میں یا یوں کہہ لیں کہ اس ناول میں یہ ناول جنگوں کے متعلق تھا اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ جنگ میں ہی اسے ایک بہن شازیہ ملی اور شازیہ وہ لڑکی تھی جو بڑی بلند باہمت لڑکی تھی لیکن حالات نے اسے ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا اور وہ معذوری اس کے لیے زندگی بھر کے لیے ساتھ رہ گئی. کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ شاید اب اس کا ابراہیم اس کا خاوند اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا لیکن وہ یہ بھول گئی کہ وہ ابراہیم وہ اس کا خاوند جو جنگوں میں سردار ہوتا ہے وہ بھلا اسے کیوں کر بھول سکتا ہے. وہ اس کے لیے بھی ایک اہم زادِ راہ ہے، اس کے لیے بھی بہت اہم ثابت ہوا ہے. تو بس اس کہانی کا اہتمام یہیں پر ہوتا ہے. امید کرتی ہوں ضرور پسند آئے گا. اوکے.